دولت، شہرت، عزت، اچھا ساتھی، صحت، خوش نصیبی اور طویل زندگی، یہ وہ باتیں ہیں جنہیں اکثر انسان جاننا چاہتا ہے، اور انہی باتوں کو جاننے کے لیے انسان رخ کرتا ہے پامسٹری سے متعلق علم رکھنے والے لوگوں کا، تاکہ وہ انہیں اپنا ہاتھ دکھا کر جان سکے کیا یہ سب چیزیں اس کی زندگی میں موجود ہیں، اگر نہیں تو وہ انہیں کیسے ملیں گی۔ امیر اہل سنت آپ ہماری رہنمائی فرمائیں کہ کیا اس علم کے ذریعے اپنے مستقبل کے بارے میں جانا جا سکتا ہے، اور عوام کا ایسے لوگوں کے پاس اس نیت سے جانا کہ وہ مستقبل کی باتیں بتائے گا، یہ کیسا؟ امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ نے اس میں مختلف صورتیں بیان کی ہیں۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں کاہنوں اور جوتشیوں سے ہاتھ دکھا کر تقدیر کا بھلا برا دریافت کرنا اگر بطور اعتقاد ہو، یعنی جو بتائیں حق ہے، تو یہ کفر خالص یعنی واضح کفر ہے اور مکمل کفر ہے۔ اسی کو حدیث میں فرمایا فقد کفر بما نزل علی محمد، یعنی اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی شے کا انکار کیا۔ اور اگر بطور اعتقاد و تیقن یعنی یقین رکھنے کے نہ ہو مگر میل و رغبت کے ساتھ ہو تو گناہ کبیرہ ہے۔ اسی کو حدیث پاک میں فرمایا کہ لم یقبل اللہ لہ صلاۃ 40 صباحا، اللہ تعالی 40 دن تک اس کی نماز قبول نہ فرمائے گا۔ اور اگر بطور ہزل و استہزاء یعنی ہنسی مذاق کے طور پر ہو تو عبث یعنی بیکار، مکروہ اور حماقت ہے۔ ہاں اگر بقصد تعجیز یعنی اسے عاجز کرنے کے لیے ہو تو حرج نہیں ہے۔ امیر سنت اگر اس کو خلاصتاً اگر بیان فرما دے۔ یہ پامسٹ کو جیسے ہاتھ دکھاتے ہیں، اب وہ کچھ بولتا ہے پامسٹ، تو اس ہاتھ دیکھ کر جو اس نے بتایا، یعنی پامسٹ نے جو کچھ دیکھ کر بتایا، اس کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا، ذہن رکھنا کہ اس نے جو کچھ بتایا 100% یہ پرفیکٹ ہے، درست ہے، تو یہ خالص کفر ہے۔ یعنی پامش نے بتایا کہ کل جو ہے وہ تمہیں انعام میں 1,00,000 روپے ملیں گے، اب اس نے عقیدہ رکھ لیا کہ بس اب کل جو ہے وہ مجھے انعام ملے گا اور 1,00,000 روپے ملیں گے، بس آئندہ کے لیے بتایا، آئندہ کے لیے، جی پامسٹ نے آئندہ کے لیے جو کچھ بتایا کہ یہ پرفیکٹ، اس کو پرفیکٹ ماننا، اس کو پرفیکٹ ماننا، درست ماننا، حق ماننا، یہ خالص کفر ہے۔ جو خالص کفر جب ہوتا ہے نا تو بندہ ایمان سے نکل جاتا، مرتد ہو جاتا، نکاح ٹوٹ جاتا ہے، جو کچھ پچھلے اعمال تھے وہ سب برباد ہو جاتے ہیں، اور حج کیا تھا وہ بھی ختم ہوا، اب نئے سرے سے اسلام میں داخل ہونا، توبہ کرنا ہوگا اس کفر سے، کلمہ پڑھنا ہوگا، نئے سرے سے مسلمان ہو جائے، اور نئے سرے سے اب نکاح کرنا چاہتا ہے تو نکاح کر لے۔ جس کا مرید تھا اب پیر بھی گیا، بیعت تو ٹوٹی، اب جس کا چاہے مرید ہو جائے، چاہے پرانے پیر صاحب کا ہو جائے یا کسی اور کا مرید ہو جائے، چاہے تو آزاد ہو گیا بالکل، یعنی کہ اس کی مطلب ساری نیکیاں سب برباد ہو گئیں، گناہ باقی ہیں، جتنے بھی گناہ تھے وہ باقی ہیں، نیکیاں سب برباد ہو گئیں، تو یہ خالص کفر بہت خطرناک ہے۔ تو یہ ایک حصہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے یہ بتایا۔ اچھا، اب دوسرا حصہ یہ کہ اس کو یقین تو نہیں کر رہا یہ اس پر، لیکن رغبت ہے کہ شاید صحیح ہو جائے، ہو سکتا ہے درست ہو یہ جو کہہ رہا ہے نا، یہ جو کہہ رہا ہو سکتا ہے درست ہو، شاید صحیح ہو، تو احساس ہے کو یقین تو نہیں کر رہا یہ اس پر، لیکن رغبت ہے کہ شاید صحیح ہو جائے، ہو سکتا ہے درست ہو یہ جو کہہ رہا ہے نا، یہ جو کہہ رہا ہو سکتا ہے درست ہو، شاید صحیح ہو، تو احساس ذہن رکھنا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے، مطلب بڑا گناہ ہے، تو اس سے حرام اور جہنم لے جانے والا کام ہے، لیکن اس سے کافر نہیں ہوگا، گناہ گار، سخت گناہ گار ہوگا، توبہ فرض ہے۔ اچھا، اب ویسے ہی مذاق مسخری میں دکھا دیا تو یہ عبث یعنی بیکار، فضول، حماقت، بیوقوفی ہے، اور اگر اس لیے دکھایا اس کو کہ تعجیز کے لیے نہیں، اس کو عاجز کرنا، پامسٹ لوگوں کو بتایا کہ یہ ایسے ٹھوکتا ہے، اس لیے دکھایا، اور پھر یعنی اس کی وضاحت کرے کہ یہ بالکل غلط ہے، یعنی اس کو عاجز کرنا،
یہ مطلب یہ اس کے لیے مطلب یہ درست ہے ایسا کرنا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، مگر ہر ایک کے بس کی ظاہر یہ بات نہیں ہے۔ اب جیسے کہ وہ استخارے میں جو ہوتا ہے تو یہ بھی کنفرم نہیں ہوتا، تو یہ جو استخارے کرتے ہیں نا تو بعضوں کا ایسے عجیب عجیب یہ جواب دے دیتے ہیں۔ یہ کئی سال پرانی ایک بات مجھے یاد آ رہی ہے کہ وہ کسی نے استخارے کرنے والے سے پوچھا کہ میرا فلاں دوست زندہ ہے یا نہیں، تو اس نے وہ دیکھا اور بولا مر گیا ہے، تو ہنسنے لگا یار وہ تو زندہ ہے۔ تو یوں مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ کنفرم نہیں ہوتا۔ تو ہم نے اپنے یہاں جو استخاروں کا نظام ہے نا دعوت اسلامی کی مجلس تعویذات، تو اس میں یہ بولنا ہوتا ہے کہ یہ اس پر یقین نہ کیا جائے، یہ ظنی ہے، یقینی نہیں ہوتا، یہ درست ہو بھی سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے۔ علم غیب قطعی ان چیزوں سے حاصل نہیں ہوتا، اللہ کے بتائے سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نبی کو بتائے اور نبی کے ذریعے غلاموں تک یہ بات پہنچتی ہے۔ بہرحال یہ کہ پامشٹ، نجومی اور پتہ نہیں جوتشی اور مختلف ناموں سے آج کل شاید ان کو پامشٹ بولتے ہیں، کل کیا بولیں گے پتہ نہیں۔ جوتشی وغیرہ میں یہ عوام شاید ہو سکتا ہے اب نہ سمجھتی ہو، تو اس لیے میں نے پامشٹ کہا۔ تو ان سے بہرحال یہ کہ بالکل یعنی ان کے قریب بھی نہیں جانا ہے۔ یہ طوطے لے کر، یہ طوطے اب تقدیر کا حال بتاتے ہیں، طوطے پرچہ نکالتے ہیں، پہلے سے لکھا لکھایا پرچہ، اور قوم ان کو بھی پیسے دیتی ہے اور بس خطرہ مول لیتی ہے اپنے ایمان کے لیے۔ یہ بدشگونی ایک رسالہ ہے مکتبۃ المدینہ کا، اس میں یہ تفصیلات ہیں، اس کو ضرور حاصل کیجئے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اصل میں ایک تو یہ ہے نا کہ جیسے کسی نے کفر خالص بکا، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اصل میں ایک تو یہ ہے نا کہ جیسے کسی نے کفر خالص بکا، اب تو وہ یہ توبہ کرے گا یا اللہ میں نے یہ جملہ کہا، اب یہاں تو یہ اس نے عقیدہ رکھا، اب پہلے تو یہ توبہ کہنے کے لیے اس کو عقیدہ تبدیل کرنا پڑے گا کہ یار یہ واقعی یہ جو نا غلط ہے، ان کا بتانا جو نا یہ غلط ہے، اور جو میں نے یہ عقیدہ رکھا یہ کفر تھا، اب یہ توبہ ہوگی نا اس کی۔ انڈرسٹوڈ ہے، خالی ویسے توبہ لاکھ بار کرتا رہے، اب کوئی بتوں کی پوجا کرے اور پورا قرآن بھی حفظ کر لے اور روز ہزاروں مرتبہ کلمہ پڑھے تو مسلمان تو نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے اس کفری عقیدے سے توبہ نہیں کرے گا، رجوع نہیں کرے گا، بیزار نہیں ہوگا اس سے۔ تو ظاہر ہے کہ جس نے یہ پامسٹری کو حق مانا تو اسی سے اس کو توبہ بھی کرنی ہوگی، اور اس کو غلط سمجھے گا توبہ کے جو پھر شرائط ہے نا ارکان، تو اس میں یہی ہے کہ اس کفری عقیدے سے توبہ کرے کہ یہ غلط ہے، میں اس سے بیزار ہوں۔ ماشاءاللہ۔